بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پنچایت کے پلیٹ فارم سے۔ یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں پاکستان کے مسائل کے حل کے بارے میں، اور اب تک ہماری جو گفتگو ہے اس کے 4 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں، 4 قسطیں ہیں اس کی جو آ چکی ہیں، اور اس سنڈے کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان 4 قسطوں کو سمری بنا کے، ان کا ایک مجموعہ بنا کے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ وہ دوست، وہ بھائی، وہ بہنیں جو پہلے سن چکے ہیں ان 4 قسطوں کو، ان کے لیے آسانی ہوگی، ان کو ایک سمری مل جائے گی، کیونکہ یہ ہر ہفتے ایک قسط آ رہی تھی۔ اور کچھ ایسے دوست جن کو آپ سجیسٹ کرنا چاہیں کہ وہ پنچایت کے پلیٹ فارم کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے لیے ان کو آپ دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ 4 قسطوں کو اکٹھا کر کے سن لیں، اور وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یاد رکھیے گا کمنگ سنڈے کو، اور یہ آپ کو اچھا لگے گا سن کے۔ ایک مستند حل جو ہے، جو ہماری نظر میں ہے، جو ہم دوستوں کا گروپ ہے، جو ایڈوائزری کونسل ہے، ان کی امبریلا کے نیچے جو باتیں ہوئیں اس کو سمرائز کریں گے انشاءاللہ، اور جو ہے ایک راستہ نکلے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری فیڈ بیک آتی ہے، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم حالات حاضرہ پہ بات کریں، جو روزمرہ کے ایونٹس ہو رہے ہیں ان کے اوپر بات کریں، جو IMF کے اوپر ہے، جو ان سے معاہدہ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کریں، اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اس کے اگینسٹ کیا فروٹس ہمیں مل سکتے ہیں، کیا مشکلیں ہو سکتی ہیں، کیا آسانیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ حالات حاضرہ کے اوپر جب بات کریں گے تو وہ اندر غصے کی شدت آ جاتی ہے۔ کسی نہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا، فنگر آؤٹ کرنا پڑے گا کہ یہ بندہ ہے جو غلط کر رہا ہے، یہ پرسن ہے، یہ ادارہ ہے، اس نے یہ چوری کی۔ تو وہ ہماری پالیسی نہیں ہے۔ ایڈوائزری کونسل اس کے بہت مخالف ہے کہ ہم نے کسی کے خلاف بات نہیں کرنی، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ حالات حاضرہ پہ بات کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں۔ ایک اور بات آج کرنی ہے، آپ پہ گوشت گزار کرنی ہے۔ پاکستان کا جو سیویئر ہے وہ کون ہے؟ ایکچوئل سیویئر، ہو کین بی دا ریئل سیویئر آف پاکستان؟ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، گزشتہ کے ساتھ پیوستہ ہے۔ یہ سویا ہوا مسیحا، سلیپنگ سیویئر، وہ سیویئر تو ہے پر وہ سو رہا، اور وہ گہری نیند سو رہا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے پاس کیا طاقت ہے اور میں کیسے بچا سکتا ہوں پاکستان کو۔ پھر سے ریپیٹ کروں گا، پاکستان کو ہم اگر 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایک جو ہے وہ ایلیٹ کلاس ہے جسے رولنگ کلب ہم کہتے ہیں، جس میں عدلیہ ہے، جس میں فوج ہے، جس میں سول بیوروکریسی ہے، جس میں سیاستدان ہے۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ آپ کو آج کل پھر نظر آ رہا ہوگا، کچھ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کچھ سختی آ رہی ہے، ایک امید بن جاتی ہے کہ پاکستان اب آگے بڑھے گا، لیکن یہ ایک دوسرے کو روئی کے گالوں سے مارتے ہیں، اصل کیس نہیں بناتے ایک دوسرے پہ۔ جن کی آج گرفتاریاں ہو رہی ہیں سب نکل آئیں گے، سب چھوٹ جائیں گے، 4 سال کے بعد پھر یہی واپس ہیرو بن رہے ہوں گے۔ یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ کسی کو نہیں مارتی، اپنے میں سے مارتی ہے تو صرف عوام کو۔ یہ تو ایک حصہ ہو گیا پاکستان کا۔ دوسرا حصہ عوام ہے جو پسی ہوئی ہے۔ اس حصے کو فردر 3-4 حصوں میں، 3-4 طبقات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ غریب لوگ ہیں جو سطح غربت سے نیچے ہیں، پھر اس کے بعد مڈل کلاس ہے، پھر اس کے بعد اپر کلاس ہے، ہائی کلاس ہے۔ اب جو مڈل کلاس ہے اس کو فردر 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، لوور مڈل، اپر مڈل اور مڈل کلاس۔ پاکستان کا سیویئر کون ہے ان میں سے؟ کیا ایلیٹ کلاس پاکستان کو بچائے گی؟ جو کیا رولنگ کلب بچائے گا؟ وہ اب تک بچا چکے ہوتے 75 سالوں میں، وہ نہیں بچائیں گے، وہ تو کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ غریب آدمی کے پاس اتنا شعور نہیں ہے، اگر شعور ہے بھی تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنی روٹی اور اپنے معاش کی فکر سے آزاد ہو سکے، وہ کچھ سوچ بھی سکے۔ وہ تو ایک بریانی کی پلیٹ پر ووٹ دے دیتا ہے۔
ایک کینے والا نان اور ایک پیپسی کے اوپر ووٹ دے دیتا ہے. ووٹ جو موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے پاکستان کا وہ مفت میں دے دیتا ہے. جو ہائی کلاس ہے، جو اپر کلاس ہے، اس کا بھی یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ کوئی 4 کنال میں رہ رہا ہے، کوئی 6 کنال میں رہ رہا ہے، کسی کے پاس فارم ہاؤس ہے، وہ جب چاہیں شاپنگ کرنے کے لیے دبئی چلے جاتے ہیں، یورپ کا ٹور کر لیتے ہیں. مسائل ان کے لیے نہیں ہیں. ہر ترقی یافتہ ملک کو رن کرنے والی مشینری مڈل کلاس سے آتی ہے. مڈل کلاس میں وہ پاور ہے. مڈل کلاس جو ہے وہ سو رہی ہے. وہ جب چاہے گی، وہ جب اٹھے گی، وہ جب طاقت کو اپنے ہاتھ میں لے گی تو پاکستان بدلے گا. یہی ہمارا مین فوکس ہے. مڈل کلاس سویا ہوا مسیحا ہے پاکستان کا، جسے اندازہ نہیں ہو رہا کہ پاکستان کن حالات میں ہے. اور وہ ان کی سوچیں، فیڈ بیک آتا ہے ہمیں، دوست بات کرتے ہیں، وہ مڈل کلاس میں سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا میں اگر یہ گفتگو سن لوں گا، اس کو آگے شیئر کر لوں گا تو اس سے کیا ہوگا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ شیئر کریں گے تو آپ آبیاری کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شاید بیج کی کومپل نکل آئے، پودے کی کومپل نکل آئے جو درخت بنے آگے جا کے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس سے پانی کا پائپ گزر رہا ہے. آگے کسی زمین کو، کسی پارک کو، کسی گھاس کو سیراب کرنا اس نے، جہاں پودے اگنے کی امید ہے، اور آپ تک وہ پائپ پہنچتا ہے اور آگے گزرتا ہے اور آپ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ ہماری اس گفتگو کے ساتھ متفق ہیں، جو حل ہم پیش کرتے ہیں وہ آپ کی شعوری جو صلاحیت ہے وہ کہتی ہے کہ یار یہ پاسبل ہے، اور ہم ساتھ مثال دیتے ہیں کہ کون کون سے ملک میں یہ رائج ہے، دنیا کیسے کام کر رہی ہے، تو آپ اس پائپ کے اوپر پاؤں مت رکھیں. اس گفتگو کو آگے بڑھائیں، شیئر کریں کسی کے ساتھ. ہمیں سبسکرپشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی مالی فائدہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی کمرشل موٹیو نہیں ہے، نہ کوئی پرسنل موٹیو ہے، نہ میرا نہ ایڈوائزری کونسل کا. اس لیے سبسکرائب نہ کریں لیکن شیئر کریں. اور آپ وہ لوگ ہیں جو ایک دن میں 5-10 منٹ نکال سکتے ہیں، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ سوچنے کے لیے، گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے نکال سکتے ہیں. آپ کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، ذریعہ معاش دیا ہے، آپ ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ غربت کی سطح سے نیچے نہیں ہیں کہ جس کے پاس سوچنے کو ٹائم ہی نہیں ہے. یہ سوچنے کی عیاشی آپ کر سکتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھانے کی عیاشی آپ کر سکتے ہیں. کسی بھی جماعت کے ساتھ منسلک ہیں وہیں رہیں، بے شک کوئی حرج نہیں. اپنی جماعت میں اپنا مڈل مین کا گروپ بنائیں، فیس بک کے اوپر پیجز بنائیں، اور اپنے لیڈروں سے کہیں کہ ہم میں سے لوگوں کو لے کے آؤ، MNA اور MPA. یہاں سے شروع کریں، آگے بات بہت دور تک جائے گی انشاءاللہ. تو سلیپنگ سیویئر آف پاکستان آپ لوگ ہیں جو مڈل کلاس ہے. اگر آپ 1 لاکھ روپے مہینہ سے زیادہ کما رہے ہیں اور 15 لاکھ تک آپ کی انکم ہے تو آپ مڈل کلاس میں آتے ہیں. لوور مڈل یا اپر مڈل آپ کا ملک ہے یہ. ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں بہت تکلیف کے ساتھ. بہت سارے پاکستانی باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، یورپ میں سیٹل ہو جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، نیوزی لینڈ چلے جائیں، نارتھ امریکہ چلے جائیں. خواہش ہے، وسائل نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں بنتا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نسلوں کا مسکن پاکستان ہے. اس بے بسی کا واسطہ ہے آپ کو کہ آپ جاگ جائیں اور ایک دوسرے کو آگے کے ساتھ ملیں اور گفتگو کو آگے بڑھائیں. شاید کہیں اس سے آبیاری ہو جائے، کوئی 10-12 لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ سوچنا شروع کریں. آپ سروائیور ہیں پاکستان کے. آج یہ بات کرنی تھی. یاد رکھیے گا کمنگ سنڈے کو انشاءاللہ ہماری پچھلی گزشتہ 4 اقساط کا مجموعہ اسے سمرائز کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. غور سے سنیے گا. خدارہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اس پہ بات کیجئے گا. اور ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے، واٹس ایپ کے اوپر میسج کر سکتے ہیں، فیڈ بیک دے سکتے ہیں، کوئی کنفیوژن ہو ڈسکس کر سکتے ہیں، کوئی تجویز ہو وہ دے سکتے ہیں. آپ کا کرٹیسزم سر آنکھوں پہ، آپ کی رہنمائی سر آنکھوں پہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے اور ہمیں
آپ جیسوں کو مڈل کلاس کو جاگنے کی توفیق دے اللہ میاں۔ اللہ کے حوالے۔